فلما بلغ معه السعی، جب باپ کے ساتھ چلنے پھرنے کے قابل ہو گیا، ایک دن حضرت نے فرمایا یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے، اے میرے پیارے بچے، انی ارا فی المنام، بے شک میں نے خواب میں دیکھا ہے، انی اذبحک فانظر ماذا تری، خواب میں نے یہ دیکھا بے شک میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ لوگوں، نبی کا خواب بھی اللہ کی طرف سے وہی ہوتا ہے۔ میرے خواب میں غلطی ہو سکتی ہے، میرے استاد کے خواب میں غلطی ہو سکتی ہے، میرے پیر و مرشد کے خواب میں غلطی ہو سکتی ہے، لیکن نہیں غلطی ہو سکتی تو اللہ کے نبی کے خواب میں نہیں ہو سکتی۔ اللہ وحی کے ذریعے حکم دے تب اللہ کا حکم ہے، اللہ دل میں بات ڈالے نبی کے تب اللہ کی وحی ہے، اللہ خواب میں کہے تب بھی اللہ کی وحی ہے۔ نبیوں کا مقام عام لوگوں کی طرح نہیں ہوتا، نبی کو خواب بھی آئے تو بھی اللہ کی طرف سے ہوا کرتا ہے۔ خواب میں اللہ نے حکم دیا اے ابراہیم اپنے لخت جگر کو میرے نام پر قربان کر دے، جسے مانگ مانگ کر پورا ہو گیا تھا، جب وہ چلنے پھرنے کے قابل ہوا تو اسے میرے نام پر قربان کر دے، تاکہ پتہ چلے تیرے دل کے اندر صرف تیری محبت ہے یا کسی اور کی محبت بھی آ گئی ہے۔ اللہ کہتے ہیں یہ خواب آیا خلیل کو، خلیل نے آ کے اپنے لخت جگر سے تذکرہ فرمایا یا بنیا، اے میرے بیٹے، اے میرے بچے، انی ارا فی المنام انی اذبحک، خواب میں یہ حکم ملا کہ تجھے ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، تو بتا تیرا کیا خیال ہے، یعنی میں تو اللہ کے حکم کے آگے تیار ہوں، تو اپنی رائے بھی بتا دے۔ قالا، سنیے ذرا، باپ کے جذبوں کو بھی سلام اور بیٹے کے جذبوں کو بھی سلام۔ بیٹا جواب میں کیا کہتا ہے؟ قالا، فرمایا اسماعیل علیہ السلام نے یا ابت افعل ما تؤمر، یا ابت افعل ما تؤمر، اے بابا جو کام کرنے کا حکم تجھے ملا ہے دیر نہ کر، اللہ کا حکم پورا کر، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، رہی بات میری، اگر تجھے میری فکر ہے کہ کیا ہوگا، اگر اللہ نے چاہا تو تو مجھے صبر کرنے والوں میں پائے گا۔ بابا تو چھری چلا دے، اللہ کو منا لے، رب کا حکم پورا کر دے، جو تیرے رب نے حکم دیا ہے کر گزر، میں انشاءاللہ صبر کرنے والوں میں سے ہوں گا۔ اللہ کہتے فلما اسلما، اے دنیا کے لوگوں، اسلما، دونوں تیار ہو گئے، باپ ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گیا اور بیٹا ذبح ہونے کے لیے تیار ہو گیا، دونوں کے دل میں ذرا پر بھی کمی کوئی نہ آئی میری فرما برداری میں۔ اولاد کے گلے پہ چھری پھیرنا بھی مشکل ہے، اپنے آپ کو چھری کے آگے پیش کرنا بھی مشکل ہے۔ فلما اسلما، لیکن میں رب گواہی دیتا ہوں دونوں میرے حکم کے آگے سر جھکا کے کھڑے ہو گئے۔ ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے اپنی اہلیہ سے تیار کر بچے اسماعیل کو، کہاں لے کے جانا ہے؟ جی سے میں اپنے دوست سے ملوانے لے کے جا رہا ہوں، اچھا لباس پہنا، ذرا کنگھی سرما اس کو کر دے، ذرا نہلا دھلا کے تیار کر دے، اپنے دوست سے ملانے کے لیے لے کر جا رہا ہوں۔ لوگوں، دوست تو اللہ ہی ہے، اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ایمان والوں کا دوست ہے۔ اماں تیار کر رہی ہے، شیطان آ کر کہتا ہے ہاجرہ بھلا کیوں تیار کر رہی ہے؟ پتہ یہ ذبح کرنے کے لیے لے کے جا رہا ہے، باپ بیٹے کو ذبح کیسے کرے گا؟ کہ رب نے کہا ہے کہ ذبح کر دے، کہا اگر رب نے کہا ہے پھر میں کون ہوتی ہوں رکاوٹ بننے والی؟ رب کے حکم کے اندر اسماعیل علیہ السلام قربان ہوتا ہے، پوری کائنات بھی قربان ہو جائے، میری مجال نہیں، میں رکاوٹ بنوں۔ پھر ابراہیم کے پاس آیا،
एक मर्तबा नहीं, 3 मर्तबा इब्राहिम अलैहिस्सलाम को मीना के अंदर रोकने के लिए आया। इब्राहिम कोई जानवर कुर्बान कर दे, कोई और चीज कुर्बान कर दे, ख्वाब का हुक्म है, इतना सीरियस क्यों हो गया है? और 3 मर्तबा खलील ने उसको पत्थर मारे हैं। हाजी आज भी कंकर मार कर बताएंगे ये वो मकाम है जहां पर दुश्मन ने, जहां पे रब के दुश्मन ने रब और खलील की मोहब्बत में रख न डालने की कोशिश की थी, और खलील ने पत्थर मार कर कहा था हट जा, दफा हो जा, मैं तुझे दफा कर सकता हूँ, इस्माइल को कुर्बान कर सकता हूँ, मालिक अपने को नाराज नहीं कर सकता। फलम्मा अस्लमा वतल्लहू लिलजबीन, दोनों बाप बेटा तैयार हो गए, जाकर जबीन के बल लिटा दिया, छुरी हाथ के अंदर है। पूछिए उलमाए कराम से, उलमा तुम्हें अब भी बताएंगे जानवर के सामने छुरी तेज न किया करो, उसके दिल पे क्या गुजरेगी। यहाँ बाप बेटे के सामने छुरी तेज कर रहा है, बेटा छुरी तेज होती देख रहा है, लेकिन जज्बों के अंदर कमी कोई नहीं आई। बाप का जज्बा भी उसी तरह बहाल है, बेटे का जज्बा भी उसी तरह जवान है, वो काटने के लिए तैयार है, ये कटने के लिए तैयार है। और कहते हैं निकल जाए दम तेरे कदमों में यार, अब यही दिल की हसरत, यही आरज़ू है, तू राजी हो जाए बस, और हमें कुछ नहीं चाहिए। उसी के नाम पर मर्रे, उसी के नाम जीता जा, उसी के नाम की मैं हो तो भर भर जाम पीता जा। रहे तौहीद में गर हो समुंदर शिर्क के हायल, लगा दे जस्त मौजों में तो पत्थरों पर घसीटा जा। वही खालिक, वही मालिक, वही दाता, वही मुश्किल कुशा सबका, वही एक गौस आजम है, यही ललकार देता जा। ये तरस है इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कुर्बानी का, जान चली जाए मालिक के हुक्म पर आंच नहीं आनी चाहिए। अब सुनिए, लिटा दिया, छुरी चला रहे हैं, अल्लाह फरमाते हैं वनादैना अय्या इब्राहिम, जब इब्राहिम छुरी चलाने के लिए जोर लगा रहे थे तब मैंने आवाज दी और मैंने कहा या इब्राहिम, ऐ इब्राहिम, कद सद्दक तररुया, कद सद्दक तररुया, तूने तो ख्वाब सच कर दिखाया है। मैंने तो ख्वाब में बेटा ज़बह करने का कहा था, तूने देर नहीं की इब्राहिम, कमाल कर दिया तूने। इन्ना कज़ालिका नजज़िल मुहसिनीन, बेशक हम इसी तरह बदला देते हैं नेकी करने वालों को। और सुनो दुनिया वालों, ये कोई मामूली इम्तिहान नहीं था, इन्ना हाज़ा लहुवल बलाउल मुबीन, बड़ी आजमाइश थी, बहुत बड़ा इम्तिहान था, वाज़े तौर पर आजमाइश थी, लेकिन इब्राहिम इसमें भी 100 में 100 नंबर लेकर कामयाब हो गया। वफ़दैनाहु बिज़िब्हिन अज़ीम, आपने कहा जिब्रील जल्दी जाओ, इस्माइल को नीचे से सिरका, दुम्बे को नीचे लिटा, छुरी चल तो जाए लेकिन गर्दन इस्माइल की न हो, दुम्बे की होनी चाहिए। वफ़दैनाहु बिज़िब्हिन अज़ीम, हमने अजीम ज़बा, अज़ीम शान ज़बा के साथ बदला दे दिया। वतरकना अलैहि फिल आखिरीन, और हमने खलील का तज़किरा रहती दुनिया तक जारी कर दिया। और अगली आयत सलामुन अला इब्राहिम, ये सारे पढ़े मिलकर, सलामुन अला इब्राहिम, सलामुन अला इब्राहिम। अल्लाह कहते हैं इब्राहिम पर उसके रब के सलाम हो, इब्राहिम पर उसके रब के सलाम हो। कज़ालिका नजज़िल मुहसिनीन, इसी तरह हम बदला देते हैं एहसान करने वालों को। इन्नहु मिन इबादिनल मुमिनीन, बेशक वो हमारे ईमान वाले बंदों में से था। किस कदर मेरी मोहब्बत से सरशार था, अपने लख्ते जिगर के गले पे छुरी रख कर मुझे राजी करने के लिए आ गया। तो फिर कहो सुभान अल्लाह। एक अकीदे की बात
دین تو سمجھنے سمجھانے کا نام ہے، سیکھنے سکھانے کا نام ہے، اسی پر ہٹ بازی کرنے اور تنقید کرنے اور اگلے کو زج کرنے اور زیر کرنے کا نام نہیں۔ اگر میرے اندر غلطی ہے تو مجھے سکھائیے، کسی کے اندر ہے تو میں سمجھاؤں۔ اب آپ سارے حضرات اپنے دماغ پہ زور ڈالیں اور جواب دیں۔ جب ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے خواب میں کہا تھا کہ بیٹے کو ذبح کر، اور وہ چھری لے کر ذبح کرنے کے لیے جا رہے تھے، ان کو پتا تھا نا کہ ذبح شبہ کوئی نہیں ہونا، میں چھری رکھوں گا فری میں بکرا اور دمبا آ جائے گا اور بلے بلے ہو جائے گی، پتا تھا نا۔ اگر پتا ہوتا تو پھر قربانی کس بات کی؟ اگر سارا کچھ پہلے سے پتا ہوتا تو پھر قربانی کس بات کی؟ پھر تو قربانی کوئی نہیں۔ اگر مجھے کوئی کہے کہ اپنے بیٹے کو لے جا اور ادھر جناب مسجد کے باہر پلاٹ میں لٹا، چھری اوپر رکھ، بچے کو خراش بھی نہیں آئے گی اور دمبا فری میں، میں تو عمر روز نہ لٹایا ہوگا ابھی۔ یہ تو گوشت ختم ہو، فریج خالی ہو، چل بھائی آ ذرا چھری اوپر رکھتے ہیں جناب۔ چھری بھی وہ جو قاری شعیب صاحب نے آج کل تیز کی ہوئی ہے، چھری تیز ہے ہلکی ہے درمیانی ہے، چھری تیز ہونی چاہیے کیونکہ درد نہ ہو نا، فوراً رکھے کٹ جانی چاہیے۔ تو میں تو روزانہ بچے کو لٹاتا، بس چھری صرف اوپر رکھنی ہے، بچے کو خراش بھی کوئی نہیں آنی اور جناب دمبا فری میں۔ معلوم ہوا عالم الغیب کون ہے؟ زور سے بولو، عالم الغیب کون ہے؟ لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، رب کے علاوہ غیب کو جاننے والا کوئی نہیں ہے۔ ہاں اب جب چاہے بتا دے، جب چاہے اپنے نبی کو وحی کے ذریعے غیب کی کئی خبریں اللہ نے بتائی ہیں اپنے انبیاء کو، لیکن یہاں پہ نہیں بتائی۔ جب نہیں بتائی تو نہیں پتا، جب بتا دے تو پھر پتا چلتا ہے۔ نہیں بتائی، صرف اشارہ کر رہا ہوں، نہیں بتائی تو کنعان کے کنویں میں یوسف تھا اور یعقوب علیہ السلام بھی کنعان میں ہی تھے، نہیں بتائی۔ جب بتانے پہ آیا تو 40 سال بعد کرتا مصر کی گلیوں میں تھا اور کنعان کے اندر خوشبو پہنچا دی۔ بتانے پہ آئے تو بتاتا ہے، نہ بتانے پہ آئے تو نہیں بتا۔